اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 222. وَيَسْأَلُونَكَ. اب دوبارہ یہاں پر سوال کیا گیا ہے. کیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. عَنِ الْمَحِيضِ. عن مطلب بارے میں. محیض حیض کے بارے میں. حیض کس کو کہتے ہیں؟ پیریڈز. کس سے بنا ہے؟ اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا واو ضاد. ٹھیک ہے. حوض. حوض دیکھا آپ نے؟ حوض کس کو کہتے ہیں؟ پانی کا. حوض نہ ہو تو پانی کا کیا ہو جائے گا؟ پانی بہہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو حاضہ اس کا ماضی ہے. حاضہ یحیزو یعنی بہنا. ٹھیک ہے. حوض کو حوض اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں پانی رک جاتا ہے, نہ ہو تو پانی بہنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, ورنہ پانی بہنے لگتا ہے. لیکن حیض سے مراد یہاں پر وہ خون ہے جو کچھ مخصوص دنوں میں لیڈی کے اندر سے بہتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیض کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حوض سے یاد رکھیں, روٹ بھی اس کا یہی ہے, ہا واو ضاد. اچھا, اب یہاں پر واو تو نظر نہیں آ رہا. واو حرف علت ہے. الف واو اور یا کیا ہے؟ حرف علت. وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے. اب واو کی جگہ یہاں پر کیا کر دیا گیا؟ یا کر دیا گیا. سینٹینس اس ورڈ کو عربی گرامر میں گرامیٹیکلی. ٹھیک ہے. لیکن اس کا روٹ کیا ہے؟ ہا واو ضا. ایسے آپ کو بہت سارے روٹ ملیں گے جو کہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, جو حرف علت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. حضرت انس کہتے ہیں کہ یہودی لوگ حیض والی عورت کو نہ تو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے, نہ وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے, اور ان کے ساتھ بڑی سختیاں کرتے تھے. ان کو بالکل گھروں سے باہر کر دیتے تھے. کھانا پینانا, کچن میں انٹری کرنا, سب ان کا بند ہو جاتا تھا. اتنی سختی ہوتی تھی پیریڈز کے دنوں میں. تو صحابہ کرام کو مشکل آئی کہ کیا کر سکتے ہیں, مطلب حیض والی عورتوں کا کیا ہے. تو نہیں پتا تھا, اسلام آنے سے پہلے تو وہی تھا, یہودی اور عیسائی دھرم تھا. اور عیسائیوں میں کیا تھا؟ اتنا زیادہ کہ وہ کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے, سب کام کرتے تھے, یہاں تک کہ انٹرکورس بھی کرتے تھے. تو یہ سوال رہا کہ کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے حیض والی عورتوں کے ساتھ. تو تب یہ آیت نازل ہوئی. کیا نبی نے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کل کہہ دیجئے, ہوا وہ اذن اذیت ہے, اذیت تکلیف. فاعتزلوا, اذن تکلیف بھی کر سکتے ہیں, یا یہاں پر گندگی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے اذن تکلیف ہے, لیکن یہاں پر ایزا سے بنا نا, یہاں پر کیا ہے؟ گندگی. آپ اس کو گندگی کریں. ٹھیک ہے. کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے. فاعتزلوا, تو الگ رہو. اعتزالہ مطلب الگ رہنا. اعتزالہ اور یا تزلو اس کا مضارع, یعنی الگ ہو جانا, ہٹ جانا, تھوڑا ہٹ جانا, تھوڑا الگ ہو جانا. تو تم الگ رہو نساء عورتوں سے, فی المحیض حیض میں, ولا اور نہیں, تقربوہن تم قریب جانا ان کے. قرب سے بنا ہے قاف را با, قرب قریب. تو نہیں تم قریب جانا ہن ان سب کے. ہما ہم ہوتا ہے نا, ہما ہم, اور فیمیل کے لیے کیا آتا ہے؟ ہن آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہن آ گیا یہاں پر, تو فیمیل ہے. تو نہیں تم قریب جانا ان کے, حتی یہاں تک کہ, یطہرنا وہ پاک ہو جائیں. دوبارہ آ گیا نا حتی یہاں تک کہ, وہی آ گئی نا بات. ہاں, طہر سے بنا ہے طہرت. طہر مطلب پاک ہونا. یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فائزہ پھر جب, یہ کیا ہے؟ مضارع ہے. یطہرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب تطہرنا وہ پاک ہو جائیں, یہ بھی کیا گیا؟ مضارع. پھر جب وہ پاک ہو جائیں, فاتوہن, فاتو فا مطلب تو, آتو آؤ, ہن ان سب کے پاس, تو آؤ ان کے پاس, من حیثو جہاں سے, امرکم حکم دیا. امر مطلب حکم دینا, کم تم کو, جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے. ان اللہ بے شک اللہ, یحبو محبت کرتا ہے, توابینا بہت توبہ کرنے والوں سے. توابینا توبہ کرنے والے. ویحبو اور وہ محبت کرتا ہے, متطہرین پاک صاف رہنے والوں سے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل الگ رہیں عورتوں سے, ان کے قریب بھی نہ آئیں. نہیں. اور حیض میں کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. پہلی بات یہ, حالت حیض میں جو کام
کرنے چاہیے، جو چھوڑنے چاہیے. چھوڑنے کیا چاہیے؟ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں، ٹھیک ہے، اس دوران نماز معاف ہو جاتی ہے، 100% معاف ہو جاتی ہے، ان کی قضا نہیں ہوتی. دوسرا، روزے نہیں رکھ سکتی لیکن روزوں کی قضا ہوتی ہے، وہ باقی دنوں میں پورے کرنے ہوں گے. تیسرا، کعبے کا طواف نہیں کر سکتی لیکن حج کے باقی ارکان ادا کر سکتی ہیں، جیسے مینا اور عرفات جا سکتی ہیں، صرف کعبے کا طواف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، وہ کعبہ یا کسی ایسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہو. لیکن اگر مسجد گزرگاہ ہے، ایسا ہوتا ہے نا مسجد میں سے گزر کے نکلتے ہیں، جیسے نسرین آنٹی کے گھر سے جاتے ہیں وہ مسجد سے گزر کے نکلتے ہیں، تو اس میں انٹری کر سکتی ہیں، جو گزرگاہ ہے وہاں سے نکل سکتی ہیں. یا کمیونٹی سینٹر ہے، کچھ سینٹر بنا ہوا ہے مسجد کے اندر، وہاں پر پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، یا لائبریری بنی ہوئی ہوتی ہے مسجدوں کے اندر، وہاں جا سکتے ہیں. لیکن جہاں پر 5 وقت کی باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے وہاں نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے. لیکن کچھ علماء، میں کچھ علماء کی باتیں بتا رہی ہوں کہ کچھ علماء جو ہیں اس کو زبانی پڑھنے پر انہوں نے تصدیق کی ہے کہ آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، کچھ علماء کے حد تک. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم گھر میں عام تلاوت نہ کریں حیض کے دنوں میں. لیکن جو اسٹوڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے علماء مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سبق کو اپنا یاد کر سکتے ہیں، ٹیچر پڑھا سکتی ہے اور اسٹوڈنٹ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹ قرآن کو نہیں چھو سکتے. یا تو آپ نے گلوز پہن رکھے ہوں یا پھر کسی اور کے تھرو آپ اس کو چھو سکتے ہیں. اس مسئلے پر بہت ہی زیادہ کانٹرڈکشن ہوتا ہے. اتنے لوگوں کے ذہن ایسے ہو گئے ہیں مسلمانوں کے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اتنا بڑا بویلا کھڑا کر دیتے ہیں. اب اس میں کیا ہے، ہم کامن سینس سے اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچیں کہ جو لڑکیاں مدرسوں میں پڑھتی ہیں اور عالمہ کا کورس کرتی ہیں، اور جب ان کا ایگزام آتا ہے، قرآن کا بھی ایگزام ہوتا ہے، تو کافی لیڈیز کو جو ہے پیریڈز بھی ہوتے ہیں، تو کیا وہ جو ہے پڑھ نہیں سکتی؟ یہ فتویٰ بھیجا تھا ایک سعودی عرب کے عالم کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، وہ یاد کر سکتی ہیں، وہ سبق پڑھ سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سبق کو پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے وہ پڑھا سکتی ہے. حیض کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے، جس پہ گندگی لگتی ہے صرف وہ ناپاک ہوتے ہیں. جیسے شلوار وغیرہ پہ اگر آپ کے اسپوٹ لگ گیا تو وہی گندا ہوگا، آپ کی قمیض اور آپ کا دوپٹہ گندا نہیں ہوگا. اگر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں بھیا اس پہ تو میرا پسینہ لگ گیا تھا، اب یہ تو ناپاک ہو گیا، ہم دوپٹہ نہیں لے سکتے. بہت لوگ ایسے کہتے ہیں آپ نماز کا دوپٹہ یوز نہیں کر سکتے، لیکن یہ غلط ہے. ہم نماز کا دوپٹہ یوز کر سکتے ہیں، اور ایون اتنا بھی کر سکتے ہیں اگر وہ شلوار ہماری گندی ہو گئی تو ہم اتنی جگہ کو اچھے سے دھو دیں تو وہ بھی پورا پاک ہو جائے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ تو ربڑ بینڈ تک دھو دیتی ہیں. منیمم دن ہوتے ہیں 3، منیمم 3 ہوتے ہیں، ہاں 3 دن، اور میکسیمم 10 ڈیز، 10 7 نہیں، منیمم ڈیز 3 ہیں. 3 دن کے زیادہ اگر آپ چوتھے دن بھی پاک ہو گئے تو آپ نہا کے نماز پڑھ لیں، 5ویں دن بھی آپ نہا کے نماز پڑھ لیں. اور ہاں، تو اس میں کیا ہے کہ حیض کے دنوں میں بالکل الگ نہیں رہنا ان سے، بس انٹر کورس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، عورتوں کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، سارے کام کر سکتے ہیں، انہیں چھو سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف انٹر کورس نہیں کر سکتے پیریڈز کے دنوں میں، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. جب وہ پاک ہو جائیں، نہا لیں، اس کے بعد پھر انٹر کورس کر سکتے ہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. مضارع، محبت کرتا ہے، یحبو، یا لگ گیا، وہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرثن، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے، فاتو، تو آؤ، حرثکم، اپنی کھیتی میں، حرث کھیتی میں، کم تمہاری کھیتی میں، یعنی اپنی کھیتی میں، انا، جس طرح، جیسا کہ، انا ہے یہ کوشچن ہے، جیسا کہ، شئتم، تم چاہو، یا جس طرح تم چاہو. شاء سے بنائیں گے، شاء اس کا ماضی ہے، یہ ماضی ہے، شئتم، شاء، شاء، شئتا، شئتم. ٹھیک ہے. وقدموا، اور آگے بھیجو، قدم سے بنا ہے، قدما یقدمو، قدم اٹھانا مطلب قدم اٹھا کر آگے بڑھنا. تو اس میں کیا ہے، آگے بھیجو مطلب یعنی اپنی نسل آگے بڑھاؤ اور آخرت کے بارے میں بھی فکر کرو، دونوں ہے اس میں. اور آگے بھیجو، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی نفسوں کے لیے، وَاتَّقُوا،
اور ڈرو، تقوی کرو اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انکم بے شک تم، ملاقو ملاقات کرنے والے ہو، ملنے والے ہو، لقا سے بنا ہے، ملاقو فائل ہو گیا، ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وبشری اور خوشخبری دے دو، بشر کیا ہے، یہ امر ہے، خوشخبری دے دو، مومنینا مومنوں کو۔ اب یہاں پر بہت زیادہ اس کو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ تو بتاؤ قرآن میں تو عورتوں کو کھیتی بتا دیا، مطلب جیسے چاہو ویسے آؤ، تو یہ کوشچن بہت اٹھا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھنے کی بات ہے، کھیت انسان کو سب سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ آپ کسان کو دیکھیے، کسان کو جو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے وہ کھیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کھیت کی حفاظت کے لیے وہ اپنی راتوں کی نیندیں تک حرام کر دیتا ہے نا، سکون سے وہ سو نہیں سکتا اپنے کھیتوں کی حفاظت کے لیے، اس کو لگتا ہے کہیں میرے کھیت میں کیڑا نہ لگ جائے، کہیں باہر سے جانور آ کر میری کھیتی کو برباد نہ کر دے، کہیں میری فصل خراب نہ ہو جائے، اس کو ہر طریقے کی فکر لگی رہتی ہے۔ تو اس طرح، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز بھی دنیا میں کھیت ہی ہے، اگر کھیت نہ ہو، فصلیں نہ ہو تو انسان کھائے گا پیے گا کیا، اور پھر وہ جیے گا کیسے؟ تو سب سے اول درجے کی اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہو گئی؟ کھیت ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عورت کو کھیت سے ریلیٹ کیا کہ دیکھو کھیت کتنا ضروری ہے، اور جتنا پیارا تمہیں کھیت ہوتا ہے اتنی پیاری تمہارے لیے عورتیں ہیں۔ جس طرح کسان اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح ہر شوہر کو اپنی بیوی کی حفاظت کرنی ہے، اس کو باہر برے لوگوں سے بچانا ہے، بری نظروں سے بچانا ہے، یہ نا کھیت میں کیڑا نہ لگ جائے، کہیں کوئی اس کو آ کے پریشان نہ کرے، اور ہر طریقے سے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو اچھا کھلانا ہے پلانا ہے، جیسے اچھی کھاد ڈالتا ہے کسان اور اچھی فصل اگے تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اچھی ٹیکنالوجی اپناتا ہے، اسی طرح بیوی اچھی رہے اس کے لیے ہر طریقے کا خیال رکھتا ہے، اس لیے اس کو کھیت سے تشبیہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کھیت یہاں پر نیگیٹو نہیں ہے، کھیت یہاں پر پازیٹیولی لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو لے کر بہت لوگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ تو کھیت ہے، اور جہاں سے چاہو وہاں سے آؤ، مطلب جہاں سے تمہیں اللہ نے، جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم ملاقات کرنے والے ہو اس سے، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ آیا سمجھ میں؟ ولا تجعلوا، وا مطلب اور، لا نہیں، تجعلوا تم بناؤ، اللہ کو، عردتن آڑ، ٹھیک ہے۔ عردتن اس کا روٹ ہے عین را ضاد، یعنی آڑ، روٹ میننگ ہے سامنے، ڈھال کو بھی کہتے ہیں، روٹ میننگ ہے سامنے، اور ڈھال کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رکاوٹ، نشانی یا نشانہ یا آڑ، سارے اس کے میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں تم بناؤ اللہ کو عردتن آڑ، لی ایمانکم اپنی قسموں کے لیے، ایمان کیا ہے یہاں پر؟ قسم، ایمان نہیں ہے، ایمان ہمیشہ سے کیا ہے؟ قسم، اپنی قسموں کے لیے، ان کے تبرو، بر کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو، تبرو کہ نہیں تم نیکی کرو گے، نہ جو ہے نا یہاں پر جو لگ رہا ہے اوپر جو سینٹینس میں آیا نا شروع میں والا، اسی سے یہ وہی والا نہ نیچے بھی لگے گا پورے سینٹینس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو کہ تبرو نہیں تم نیکی کرو گے، وتتقو اور نہیں تم تقوی کرو گے، وہی نہ چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نہیں تم تقوی کرو گے، وتصلحو اور نہیں تم اصلاح کرو گے، کیا ہے یہ سب؟ یہ مضارع ہیں، نہیں تم تقوی کرو گے، نہیں تم صلح کرواؤ گے، تصلحو اصلاح کرواؤ گے یا صلح کرواؤ گے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ، سمیع علیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسمیں نہ کھاؤ بار بار، یعنی نہیں تم بناؤ اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم، اور کس کے لیے؟ نیکی نہ کرنے کے لیے، کہ کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں آج سے قسم کھاتا ہوں کہ اپنے فلاں رشتہ دار سے نہیں ملوں گا، رشتہ دار سے ملنا نیکی کا کام ہے، اور اس پر قسم کھا لی تو یہ غلط قسم ہے، تو اس کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو، کیونکہ غلط قسم ایسے نہیں کھانی، کیونکہ نیکی نہ کرنے کی قسم تو بالکل نہیں کھانی، اور اگر کوئی غلطی سے کھا بھی لے تو اس کو وہ قسم توڑنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے کہ اپنی قسموں کے لیے یہ کہ نہیں تو تم نہیں نیکی کرو گے، نہیں تم تقوی کرو گے، اور نہ ہی تم صلح کرواؤ گے لوگوں کے درمیان، اگر کوئی ایسی قسم کھا لے تو اس کو یہ قسم توڑنی ہوگی۔ لا یؤاخذکم
لا مطلب نہیں. یو آخذو اخذا سے بنا ہے. اخذا کس کو کہتے ہیں؟ پکڑنا, لینا. تو یو آخذکم نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ, نہیں مؤاخذہ کرے گا تمہارا اللہ, ٹھیک ہے, نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ باللغوی لغو کے ساتھ یا لغو پر. لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو. لغو کس کو کہتے ہیں؟ فالتو, بے معنی, جس کا کوئی مقصد نہ ہو, ٹھیک ہے. لغو کے ساتھ یا لغو پر. فی ایمانکم تمہاری قسموں میں. ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ پکڑے گا تمہیں بما اس وجہ سے جو کسبت کمایا. کسبہ کس کو کہتے ہیں؟ کمانا. یہ ماضی کا صیغہ ہے, ماضی کا صیغہ ہے کسبت کمایا. اس وجہ سے جو کمایا. قلوبکم قلوب دل, قلب ایک دل کو کہتے ہیں اور قلوب پلورل, تمہارے دلوں نے. قلب کا دوسرا میننگ کیا ہوتا ہے؟ قلب, قلب قاف قلب. للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلونا ایلا کرتے ہیں. ایلا ابھی بتاؤں گی. وہ لوگ جو ایلا کرتے ہیں من نسائکم اپنی عورتوں سے. تربصو انتظار کرنا. تربصا کس کو کہتے ہیں؟ انتظار کو. تربصو انتظار کرنا ہے. اربعاتی اربع چار. اشہر مہینے. شہر کی جمع ہے یہ, شہر کی پلورل ہے. اشہر چار مہینے. فائن پھر اگر. فعادو وہ رجوع کریں. آدو پلٹ کر آئیں, رجوع کریں. فإن اللہ تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ایلا کہتے ہیں. پہلے کیا کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں کہ اپنی بیوی کو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے تھے, کہتے تھے کہ اب میں تجھ سے نہیں ملوں گا, یا بنا بتائے اس کو کہیں چلے جاتے تھے, چاہے لڑائی ہو جائے کچھ ہو جائے تو وہ اس کے پاس نہیں آتے تھے اور اس کو انفارمیشن بھی نہیں دیتے تھے کچھ بھی, اور کئی مہینے ایسے نکل جاتے تھے اور بیچاری بیوی پریشان ہو جاتی تھی کہ کرنا کیا ہے, اب ہے کیا اس کا, ایسے چھوڑ کر چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ایلا, اور قسم کھاتے تھے باقاعدہ کہ میں اب تجھ سے نہیں ملوں گا, اور طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور چھوڑ کے چلے جاتے تھے اور وہ بیچ میں اٹکی رہ جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں تو 4 مہینے دیے اللہ تعالیٰ نے انتظار کے, کہ اس شوہر کا انتظار صرف 4 مہینے ہوگا. 4 مہینے کے اندر اندر آ کر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے, شوہر واپس آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر 4 مہینے کے بعد اسلامی حکومت اس کو ڈھونڈے گی, یا تو پھر ان کا طلاق دلوائے گی یا فیصلہ آر پار ہوگا. ایسے بیچ میں بیوی کو یا عورت کو چھوڑا نہیں جائے گا, ٹھیک ہے. یا جیسے اس وقت دارالقضا والے ہو گئے کہ 4 مہینے سے زیادہ شوہر لاپتہ ہے, تو اب کیا کرنا ہے کچھ پتا نہیں ہے, انتظار ہو رہا ہے, تو وہ دارالقضا جہاں پر اسلامک شریعت چلتی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈیں گے, ڈھونڈنے کے بعد نہیں ملا تو وہ فیصلہ لیں گے. پھر نکاح رد بھی کیا جاتا ہے نا, توڑا بھی جاتا ہے نکاح, تو اس کے اکارڈنگ وہ فیصلہ لیتے ہیں. تو اگر 4 مہینے کے اندر اندر رجوع نہیں کیا تو پھر یہ ہے کہ ان کو اس کو ڈھونڈو, یا تو فیصلہ کراؤ, یا تو وہ واپس آئے, یا تو پھر وہ طلاق دے, بیچ میں عورت کو نہیں چھوڑنا. وَإِن اور اگر عزموا وہ عزم کر لیں, عزم مطلب ارادہ کر لیں, طلاق کا. فَإِنَّ تو بے شک اللہ سمیع علیم خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی اگر تم طلاق کا فیصلہ کرو تو بے شک اللہ پھر سننے والا اور جاننے والا ہے. والمطلقات اور مطلقات طلاق یافتہ عورتیں, طلاق شدہ عورتیں, اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں یتربصنا, تربصا سے آیا انتظار, یتربصنا وہ انتظار میں رکھیں. کیا ہے یہ بھی مضارع ہے, وہ انتظار میں رکھیں. ابھی آیا نا یہ والا ورڈ انتظار کا. بِأَنفُسِهِنَّ اپنے نفسوں کو, یعنی اپنے آپ کو. ثلاثہ 3, قروءن حیض تک. قروء کہتے ہیں 3 پیریڈز, ٹھیک ہے نا. حیض کے لیے حیض ورڈ بھی آیا ہے اور یہاں پر قروء ورڈ آیا ہے, یعنی کہ 3 لیول جو ہوتے ہیں اور وہ پیریڈز کے کہے گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہاں پر کیا ہے قروءن حیض, 3 حیض تک. ولا اور نہیں یحلو حلال لہن ان کے لیے, ان
کہ یکتمنا، کتما، کتما کہتے ہیں چھپانے کو، ٹھیک ہے، یہ کتما یکتمو سے بنا ہے چھپانا، اور یہ کیا ہے مضارع ہے، یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ماں جو خلقہ پیدا کیا، اللہ اللہ نے، فی ارحامہن رحم سے بنا ہے، ارحام رحم کی جمع، ارحام مطلب رحموں میں، ٹھیک ہے، ان کے رحموں میں، ان اگر، کننا ہے وہ، یؤمننا ایمان لاتی، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن اور ان کے شوہر، بعولتہن اور ان کے شوہر، احقو زیادہ حقدار ہیں، حق کے آگے دیکھیں الف آ گیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا یہ زیادہ حقدار، جیسے اکبر زیادہ بڑا، ٹھیک ہے، زیادہ حقدار ہیں، بردہن رد کرنا، لوٹانا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا رد کر دیا، تمہارا فارم رد کر دیا یعنی لوٹا دیا، تو رد کس کو کہتے ہیں؟ لوٹانے کو، ان کو لوٹانے کے، فی ذالکا اس میں، کس میں؟ ان دنوں میں، پیریڈز کے اندر کے دنوں میں، ٹھیک ہے، ان اگر، اردو وہ ارادہ کریں، اردو ماضی کا ہے، وہ ارادہ کریں، اصلاح کا، ولہن و مطلب اور لا لیے، ہن ان کے لیے، اور ان کے لیے، مثل الذی اس کے ہے جو، علیہن ان عورتوں پر ہے، یعنی ان کے ذمے ہیں، بالمعروفی بھلے طریقے سے، ولی رجالی و مطلب اور، لیے، رجال مردوں کے لیے، اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، کن پر؟ عورتوں پر، ان عورتوں پر، درجتن درجہ ہے، واللہ اور اللہ، عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بتائی گئی ہے، طلاق یافتہ عورتوں کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے، 3 حیض ہیں، 3 مہینے نہیں، لیکن جن کو پیریڈز آنا بند ہو گئے، مینوپوز شروع ہو گیا، تو پھر 3 مہینے ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، تو طلاق کا یہاں پر کیا ہے، ایک تو میں دعوت کا بھی، میں دعوتی اس میں بھی طلاق کا ٹاپک لوں گی، کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا شارٹ میں بتا دیتی ہوں، وہ سن لو۔ طلاق 3 طلاق ہوتے ہیں، ایک طلاق نہیں ہوتا، کبھی بھی ایک بار میں تینوں طلاق نہیں دینی چاہیے، اگر ایک بار میں تینوں طلاق کر کے ہم بول دیں تو اس کی سزا ہے کہ اس کو، انسان کو 80 کوڑے مارے جائیں، اسلامک شریعت کی یہ سزا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ 3 طلاق اکٹھے بولے نہیں جانے چاہیے۔ اب پہلے جو 2 طلاق ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں طلاق رجع مطلب جس کے اندر ہم رجوع کر سکتے ہیں، پہلے اگر دونوں میں نہیں بن رہی تو وہ طلاق دے، ایک طلاق، ٹھیک ہے، اور پھر اس میں 3 حیض تک انتظار کرے، 3 حیض کے اندر یعنی اس پیریڈ کے اندر اگر شوہر اور بیوی میں پیچ اپ ہو جائے، یعنی اصلاح ہو جائے، اور اگر شوہر اس کو لوٹانا چاہے واپس نکاح میں، تو وہ اس کو نکاح میں لے سکتا ہے۔ ایون اگر 3 پیریڈز ختم ہو گئے اور وہ نہانے کے لیے ابھی جا رہی ہے باتھ روم میں، ابھی اس نے پانی نہیں ڈالا، مگا اٹھایا بھی ہے، تب بھی اگر وہ باہر کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں، تو اس کا مطلب اب رجوع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر 3 مہینے کے اندر اس نے رجوع نہیں کرا تو پھر اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا، اور عدت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر ہی کرے گی، تاکہ ان کے جو پرابلمس ہیں وہ اگر سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہوں تو وہ ہو جائیں۔ 3 مہینے کے اندر نہیں ہوا کچھ تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب وہ ضروری نہیں اب 2 طلاق بھی دیے جائیں، اب طلاق ہو گیا، اب وہ دونوں اپنے الگ الگ راستے پر جا سکتے ہیں، بیوی الگ نکاح کر سکتی ہے اور شوہر الگ نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرے طلاق میں یہی پروسیس ہوگا، ٹھیک ہے، اگر رجوع کر لیا اور پھر دوبارہ سے نہیں بنی، دوبارہ شوہر نے طلاق دے دی، اس گھر کے اندر ہی وہ عدت کرے گی، اور 3 پیریڈز کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا۔ لیکن جو آخری طلاق ہوتا ہے، تیسرا طلاق، وہ ہوتا ہے طلاق بائنہ، بین کہتے ہیں نا، بین کرنے کو، طلاق بائنہ، یعنی اب کوئی بھی چانس نہیں ہے واپس آنے کا، ٹھیک ہے، کوئی بھی چانس نہیں ہے، اب 100% طلاق ہو گئی 3 طلاق کے بعد۔ اب بیوی کو عدت بھی جو ہے شوہر کے گھر سے نکل کر کرنی ہوگی، اگر 3 طلاق ہو گئے تو، ٹھیک ہے، اب کوئی رجوع کے چانسز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آتی ہے حلالہ کی بات، حلالہ کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں اسلام میں، اور جائز ہے نہیں، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت کی جو حلالہ کرے یا حلالہ کروائے، کیونکہ ایک بس قرآن میں یہ ملتا ہے کہ اگر دونوں میں طلاق ہو جائے، 3 طلاق، اور بیوی جو ہے کسی اور سے نکاح کر لے، شوہر کسی اور سے نکاح کر لے، اور اس کے بعد بیوی کا اللہ کی طرف سے
دوسرا شوہر مر جائے یا اس کا طلاق ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب جا کر وہ واپس پہلے شوہر میں کے پاس آ سکتی ہے. لیکن جان بوجھ کر ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو حلالہ کا تصور ہی نہیں ہے اور اس کو غلط بتا دیا قرآن میں آیتیں لے کر لوگوں نے اس کو غلط بنا دیا کہ یہ قرآن میں ایسا ہے، جبکہ قرآن میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرسٹ اور سیکنڈ اگر طلاق ہو گئی، اگر وہ الگ الگ بھی ہو گئے، بہت سال گزر گئے لیکن طلاق صرف 1 یا 2 ہوئی تھی اور واپس غلطی کا احساس ہوا، سالوں بعد دوبارہ آنا چاہتے ہیں، تو پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. لیکن 3 طلاق کے بعد کوئی چانسز نہیں ہے. ٹھیک ہے.